أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. صدق اللہ العظیم. اللہ فرعون کی ہلاکت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. الحمدہ کہ اسی خطائے عظیم کا ارتکاب کہ یوم حساب کو جھٹلانا فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا. والمؤتفکات بالخاطئہ، اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے بھی کیا. فعصوا رسول ربهم، انہیں اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی. فأخذهم أخذة رابیہ، پھر اللہ نے ان کو بڑی سختی سے پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا. جب اللہ خطا کار بستیوں کو پکڑتا ہے، ظالم اور سرکش اور باغی بستیوں کو پکڑتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی. جیسے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے پانی کے عذاب میں غرق کیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تلپٹ کر دیا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے انہیں پانی کے عذاب میں غرق کر دیا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا، حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تم کو کشتی پہ سوار کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ نے کشتی میں سوار کر دیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. اللہ سب کا ہلاک شدہ بستیوں کی مثال بیان فرما کر قریش مکہ کو، اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، ہر سرکش اور باغی انسان کو وارننگ دے رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا، یوم حساب کا انکار کرنے سے بچ جاؤ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے سے بچ جاؤ، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. اللہ سے دعا ہمیں اپنی وحدانیت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.